بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کیا ان تاکید کے علاوہ ترتیب و بلا فاصلہ ہونے کو بیان کرتا ہے یا نہیں۔ اس آیے قرآنی میں کہ لما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بہم، کہ جب فرشتے آئے اللہ کے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے پاس، حضرت لوط نے ان کو بچوں کی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئے کہ اب تو یہ میری قوم ان کے ساتھ بے احترامی کرے گی اور میری عزت چلی جائے گی، برا لگا ان کو۔ تو یہ ان تاکید کے علاوہ ترتیب و فوریات پر دلالت کرتا ہے، بغیر تاخیر کے برا لگا ان کو۔ اس مسئلے میں گفتگو جاری تھی، اگر آپ کے اذہان عالیہ تیار ہیں تو سنیں۔ فرماتے ہیں کہ قصہ حضرت ابراہیم میں جو آغائے زمخشری نے نقل کیا ہے، آغائے زمخشری پر دو اشکال ابن حشام کر رہے ہیں۔ پہلا اشکال، حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تھے پھر حضرت لوط کے پاس گئے، پہلا اشکال تو آغائے زمخشری پر یہ ہے کہ بابا جان آپ نے اس حضرت ابراہیم والی آیت کو سورہ عنکبوت سے نقل کیا، جبکہ سورہ عنکبوت کی آیت نہیں اور سورہ ہود کی آیت ہے۔ آپ نے یہ غلط سورہ نقل کر دی، آپ نے جو ہے یہ غلط جو ہے طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ نے بغیر جو ہے تحقیق کے سورہ عنکبوت سے نقل کر دی، جبکہ وہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ پہلا اشکال تو جو ہے آغاز زمخشری پر یہ ہے کہ آپ نے غلط جگہ سے حوالہ ہی غلط دیا آپ نے۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ بابا جان جب وہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا تو یہ معقول بات نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو بٹھایا، پھر اندر آئے، پھر انہوں نے سلام کیا۔ یہ معقول نہیں ہے۔ معقول تو یہ ہے کہ ایسے جیسے ہی دروازہ کھولا انہوں نے سلام کیا ہوگا۔ سلام اور دیکھنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے دیکھنے اور سلام ان کے کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ تو بلکہ حضرت لوط والے پہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھتے جو برا لگا، وہ اس میں فاصلہ ممکن ہے، اس میں تو کوئی فاصلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے الٹا نقل کر دیا۔ وہ کیوں فاصلہ ہے حضرت ابراہیم کے اوپر فاصلہ نہیں اور حضرت لوط کے اوپر فاصلہ امکان رکھتا؟ وہ یوں ہے کہ بھائی جیسے ہی پہلے انسان دروازہ کھولتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ ایک عرف میں بھی یہ رہا ہے جو، اور ہمیشہ اسی طریقے سے لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، سلام سب سے پہلے ہوتا ہے، پہلے نمبر پر ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر دیکھتے ہی سلام کیا ہے۔ یوں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا، وہ فرشتے سامنے تھے، انہوں نے سلام کیا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوا کرتا، اس لیے سلام میں اور حضرت ابراہیم کے دیکھنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کہتے کہ نہیں، دروازہ کھولا، ان کو لا کر کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا السلام علیکم، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو پہلے ہی دیکھتے ہی سلام کرتے ہیں، نہیں کہ جو بٹھانے کے بعد سلام کرتے ہیں نا۔ ہاں، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی کہ آپ نے خواہ فاصلہ کر دیا۔ اور فاصلہ جو ہے کرنے کی وجہ سے کہا کہ ان جو دلالت کرتا ہے کہ فاصلہ
نہیں ہے، کیونکہ حضرت لوط والی آیت میں ان ہے اس لیے فاصلہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم والی آیت میں چونکہ ان نہیں ہے اس لیے فاصلہ ہے. یوں دلیل پیش کر دیا آپ نے. ان کے ہونے اور نہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ حضرت لوط والے میں ان ہے، اس کا مطلب فاصلہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم والے میں ان نہیں ہے، اس کا مطلب فاصلہ ہے نہیں. اور فاصلے کو جو آپ ترتیب بتا رہے ہیں، وہ ترتیب تو بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہے. اس لیے یہ بات کہ ان فاصلے کو مٹاتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے کہ حضرت لوط کے وجہ ان آیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو بلا فاصلہ ہے، ہم کہتے ہیں وہاں پر فاصلے کا امکان ہے، یہاں پر تو کوئی امکان نہیں ہے. ہاں تو بڑا غیر معقول لگ رہا ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہاں پر بھی تو ہے کہ فرشتوں کو دیکھتے ہی برا لگا حضرت لوط کو، تو کیسے فاصلہ آپ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہاں ایک طریقہ ہے، آپ کو یہ بتاتے ہیں. حضرت لوط نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت لوط نے ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے آپس میں گفتگو بات چیت ہوئی، اور بات چیت ہونے کے ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، میں جبرائیل ہوں، فلاں یہ میرے ساتھی ہے مثلا، اور ہم جو ہے آپ کی بستی کو الٹنے کے لیے آئے. تو پھر حضرت ابراہیم کو برا لگا کہ او ہو میری قوم تباہ ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے وہاں پر تو فاصلے کا امکان ہے، یعنی کہ جب جو ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم کو ہم لوگ الٹنے کے لیے آئے، تب ان کو برا لگا. یعنی یہ کہ امکان ہے. آیت کا مطلب یہ ہو کہ دیکھتے ہی برا نہ لگا ہو، بلکہ جب ان کو پتہ چلا کہ پوری بستی کو الٹ دیں گے یہ لوگ، ان کو برا لگا. تو یہ کہ امکان ہے یہاں. بس اس آئے قرآن میں ان کے باوجود فاصلے کا امکان موجود ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم والی آیت میں ان نہ ہونے کے باوجود کوئی فاصلے کا امکان نظر نہیں آتا ہے. یہ دو اشکال آغا ابن ہشام نے آغا زمخشری پر کیے. ایک تو آپ نے حوالہ غلط دیے، دوسرا جو ہے آپ نے ان کا معنی غلط کر دیا ہے. جو ان کا معنی نہیں ہے، آپ نے ان کو ثابت کرنے کے لیے آیت کے معنی ہی تبدیل کر دیا ہے. تیسرا اشکال کر زمخشری پہ تیسرا اشکال کہ آپ نے اساءت کا لفظ استعمال کیے، سی ابہم کا مصدر اساءت. یہ مصدر جو آپ لے کر آئے گا وہ بھی غلط ہے. آپ جو ہے وہ باب افعال کا مصدر لے کر آ گئے، جبکہ سی ابہی وہ تو ثلاثی مجرد ہے. قیلا بی آ سی آ یہ سب جو ہے ایک وزن پر ہے، ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد کا مجہول ہے. یعنی آپ ثلاثی مجرد کا مصدر باب افعال سے کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کو ثلاثی مجرد ہی کا مصدر لانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں. اور اس کے سی آ سی بہم یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر برا لگا، یعنی ان سے برائی پہنچی حضرت لوط تک. تو یہاں پر یہ جو ہے سیاہ کا ترجمہ اساءت کرنا، یہ باب افعال کا مصدر لانا، یہ آپ کا باب افعال کا مصدر لانا غلط اس جہت سے کہ سیاہ مصدر اس کا آنا چاہیے مساءتون یا سیئاتون، مثلا اس طریقے کو مصدر آنا چاہیے، ثلاثی مجرد کا مصدر آنا چاہیے. اب تو باب افعال اور ثلاثی مزید فی کا مصدر لے کر آ گئے ہیں. جس ثلاثی پر خود قرآن کی آیت گواہی ہے، سیاء باب
ثلاثی مجرد سے، یا تو مصدر مساعتن آنا چاہیے مصدر میمی، یا سیئتن آنا چاہیے. بس زمخشری ان کی عبارت میں یہ بھی خرابی ہے کہ انہوں نے غلط اس کا معنی کیا ہے. اما آغا شلوبین، ان کی عبارت پر دو جہت سے اعتراض ہے. آغا شلوبین، آج زمخشری پہ 3 اشکال کیے، آغا شلوبین پر 2 اشکال وارد ہے. آغا شلوبین نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہاں پر دیکھنا سبب بنا ہے کہ حضرت لوط کو دیکھتے ہی برا محسوس ہو، تو دیکھنا علت ہے برا لگنے کے لیے. اور یہ علت کا معنی آغا زمخشری ان کے ذریعے سے نکال رہے تھے، مشہور لمحہ کے ذریعے سے نکال رہے تھے. اور آغا شلوبین کہتے کہ ان سے پہلے ایک لام علت تقدیر میں اس نے آ کے علیت کا معنی بیان کیا ہے. یہ تیسرا نظریہ ہے. کہتے یہ بھی غلطی ہے ان کی، شلوبین کا نظریہ بھی غلط ہے کہ لام علت نے تقدیر میں رکھ کے علیت کا معنی بتایا کہ دیکھنا سبب بنائے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو برا محسوس ہو. یہ غلط ہے نا، کہ یہ نہیں ہے. یہ لمحہ کے اندر خود ہی معنی موجود ہے. لمحہ بتا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کریں گے. مطلب وہ سببیت وہاں پر ہے، خود بخود شرطیت میں ہوتا ہی اسی طرح ہے. اس لیے پہلا اشکال آغا شلوبین پر ہے کہ یہ لام علت کو جو لے کر آئے اپنے تصور کے اعتبار سے، کہ وہ کہتے کہ ان یہاں پر علت کا معنی نہیں بیان کر رہا، بلکہ لام تقدیری جو ان سے پہلے وہ جو ہے در حقیقت وہ جو ہے وہ علیت کا معنی بیان کر رہا ہے کہ دیکھنا سبب بنا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو برا لگے. یہ ایک خرابی ہے ان میں. دوسری خرابی آغا شلوبین، آغا شلوبین کہتے کہ اس آیت میں ان جو ہے وہ ان زائدہ نہیں ہے، ان مصدریہ ہے. وہ یوں کہتے کہ ان زائدہ نہیں، ان مصدریہ یہ، اور اس کے اوپر لام علت داخل ہو گیا. وہ یوں کہتے ہیں لام علت ان مصدریہ پر داخل ہو سکتا ہے، تاویل فعل کو تاویل مصدر کرے گا. تو یہ جو ہے آغا شلوبین نے کہا. اگر آغا شلوبین ان کو مصدریہ قرار دیتے ہیں تو یہ مثال ان کو یہاں پر نہیں پیش کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان زائدہ میں گفتگو کر رہے ہیں. ان زائدہ میں ان مصدریہ کا کیا کام ہے؟ اس لیے جو ہے ان زائدہ والی مثال کے اندر وہ ان مصدریہ کو لے کر آگے پھر تو یہ مثال بھی ان کی غلط ہو جائے گی. اس لیے ان مصدریہ کی مثال اگر پیش کر رہے ہیں تو وہ اس کی جگہ یہاں پر نہیں ہے. وہ ان مصدریہ کی گفتگو میں آنا چاہیے، ان زائدہ کی گفتگو میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ 2 اشکال آغا شلوبین پر کیے گئے. 3 اشکال آغا زمخشری پر، 2 اشکال آغا شلوبین پر. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. قصے ثم ان قصۃ الخلیل، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کا جو قصہ ہے، التی فیہا، جو قصے خلیل میں تھا وہ کیا تھا؟ قالوا سلاما. اس آیت کے اندر یوں آیا تھا، اس قصے کے اندر وہ یوں آیا تھا قالوا سلاما، یعنی ان فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. لیست فی الصورۃ التی فیہا سیء بہم، یہ قصہ ابراہیم وہ سورہ عنکبوت
سورہ عنکبوت میں نہیں ہے، جس سورہ عنکبوت میں سیاہ بہم آیا ہے، بلکہ سورہ ہود میں ہے، اس لیے یہ حوالہ ہی غلط دیا انہوں نے۔ لیست فی السورۃ التی فیہا سیاہ بہم، یہ قصے ابراہیم اس سورے میں نہیں ہے، اس سورے سے نشاندہی لگائے کہ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت میں نہیں ہے کہ التی فیہا سیاہ بہم، وہ سورہ عنکبوت کہ جس کے اندر سیاہ بہم آیا تھا، وہ اس سورے میں تو ہے ہی نہیں، یعنی بل فی سورۃ ہود، بلکہ یہ حضرت ابراہیم کا قصہ تو سورہ ہود میں پایا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ فِيهَا لَمَّا، اور سورہ ہود میں حضرت ابراہیم کے قصے میں لمحہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے، ایک تو آقائے زمخشری نے سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا ہے، وہ غلط حوالہ دیا ہے، بلکہ وہ سورہ ہود میں اس کے اندر لمحہ بھی نہیں آیا ہے۔ ہاں یہ اشکال اول ہو آغاز زمخشری کا۔ اشکال دوم، کہ آپ کہتے کہ سلام اس میں ان نہیں آیا ہے، اس لیے پتہ چلتا کہ حضرت ابراہیم کے دیکھنے میں اور ان کے سلام کرنے میں فاصلہ تھا، وہ اندر لا کے بٹھایا، پھر انہوں نے کہا السلام علیکم، تو یہ کہتے کہ یہ کسی غیر معقول بات کر رہے ہیں، غلط بات ہے، نہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں دروازہ انہوں نے ٹھکایا، پہلے بیل بجائی، تو جا کر کے دروازہ کھولا، انہوں نے سامنے دیکھا کہ خوش ہو گئے کہ بھائی میرے مہمان آ گئے، کہ حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، اور خوش ہو گئے، تو انہوں نے لا کے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جب بٹھایا تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کون سی یہ کہتے کون سی معقول بات ہے، تو غلط بات ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے نا۔ ثم کیف یتخیل، پھر کیسے یہ خیال آغاز زمخشری کر رہے ہیں، یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان التحیت، تحیت ہے نا سلام، تحیت و سلام کہتے ہیں نا، وہ تحیت تقع بعد المجیء ببطء، کہ وہ سلام کرنا آنے کے بعد وہ صوفے پہ بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگایا، پھر کچھ دیر کے بعد بات چیت کے بعد کہا السلام علیکم کا، یہ کون سا طریقہ کہتے ہیں؟ کہتے یہ تو طریقہ ہی غلط ہے نا، کیف یتخلو، کیسے خیال کیا گیا کہ ان التحیت، کہ سلام تقع بعد المجیء ببطء، کہ سلام واقع ہوا آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد، بہت یعنی کچھ فاصلہ کرنے کے بعد، کچھ جو ہے تاخیر کے بعد یعنی سلام کیا انہوں نے، کہتے یہ معقول بات نہیں ہے۔ انما یحسن اعتقادنا تأخر الجواب فی سورة العنکبوت اذا الجواب فیہا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، بلکہ قصہ الٹا ہے کہ حضرت ابراہیم کے وہاں تو فوراً دروازہ کھولتے ہی سلام کیا ہے، جب آدمی دروازہ کھولتا ہے سامنا سامنا روبرو تو فوراً سلام کرتا ہے، وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حضرت لوط والے قصے میں فاصلہ ہونے کا امکان ہے، وہ کس طریقے سے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سلام دعا کر کے ان کو بٹھایا ہو، اور بٹھانے کے بعد جب انہوں نے قصہ بیان کیا کہ ہم لوگ جو ہے آپ کے شہر کو الٹنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو پھر جو حضرت ابراہیم کو حضرت لوط کو برا لگاؤ اور کہا کہ اوہو یہ تو بہت غضب ہو گیا، میری قوم تباہ ہو جائے گی، نہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت برا لگا ہو ان کو، تو فاصلہ ہو گیا نا، بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ ہم الٹنے کے لیے، پھر جو ہے وہ برا لگا ان کو، تو اس میں فاصلے کا امکان ہے۔ انما یحسن اعتقادنا، صرف ہمارا اعتقاد ہے کہ بہتر یہ نظر آتا ہے کہ تأخر الجواب فی سورۃ العنکبوت، کہ جواب تاخیر سے ہونا سورہ عنکبوت میں حضرت لوط علیہ السلام والے قصے میں ہے، وہاں پر ہے اذ الجواب فیہا، کیونکہ سورہ عنکبوت میں جو حضرت
حضرت لوط کے قصے میں جو سی ابہم جواب آیا ہے اس سورہ عنکبوت میں، وہ کب آیا ہے؟ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریۃ، ان کو فرشتوں کو لے جا کر کے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد احوال پرسی کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لیے آئے تاکہ جو ہے آپ کی قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس پر عذاب نازل کرو، اس لیے ہم اس پوری آبادی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں مثلا۔ تو بہت دیر کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سنا کہ میری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کو برا لگا، تو برا لگنے میں فاصلہ ہو گیا اذ الجواب فیہا، کیونکہ سورہ عنکبوت میں جواب جو سیاہ بہیم ہے، قالو، جواب اس آیت میں اس وقت کہ جب انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو اہل هذه القریۃ، ہم لوگ تو اس قریے کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ جب کہا تب جو ہے حضرت لوط کو برا لگا۔ یہ دو اشکال پورے ہو گیا، تیسرا اشکال شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا اشکال جو ہے ثلاثی مجرد کو آپ نے باب افعال کیوں کیا ہے؟ یعنی یہ ثم ان التعبیر بالاساءۃ، اساءت باب افعال کا مطلب اقامتون، اساءتون، احانتون مثلا، ہاں یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ کہتے ہیں یہ باب افعال کی تعبیر کرنا لہنون، لہنون یعنی غلطی ہے، آغا زمخشری کی غلطی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی لأن الفعل ثلاثی، کیونکہ سیعہ فعل ثلاثی ہے، وہ قیلا، سیعہ، بیعہ، خیفہ، یہ سب جو ہے ثلاثی فعل ہے، یعنی اس کو جو ہے آپ نے وہ تشریح کرنے میں اساءت کا ترجمہ کر دیا، وہ غلط ترجمہ کیا۔ کما نطق بہ تنزیلو، جیسے کہ ثلاثی ہونے کی گفتگو خود جو ہے قرآن مجید بھی کر رہا ہے، سیاہ لے کر آ گئے ہیں، خود قرآن مجید بھی اس کے گواہ ہیں۔ والصواب مساء المساءۃ، صحیح جو مصدر تھا وہ المساءۃ تھا یا سیئۃ تھا مثلا، وہ لانا چاہیے تھا۔ وہی عبارت الزمخشری، اور یہ اساء لانا یہ زمخشری کی عبارت ہے، اور وہ تعبیر غلط کی ہے انہوں نے، وہ صحیح تعبیر نہیں۔ یہ تین اشکال آغا زمخشری پر تھے۔ اب آ جائے آغا شلوبین کو شروع کرتے ہیں۔ شلوبین پہ دو اشکال وارد ہیں۔ پہلا کیا کہ لام علت کو تقدیر ملے، کہ یہ غلط ہے، ان سے پہلے لام علت کو تقدیر میں غلط ہے نا، اس کی وجہ سے وہ لمحہ کی سے جو ہے وہ ترتیب اور جو بلا فاصلہ کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے نہ ان کی وجہ سے نہ لام تقدیری کی وجہ سے، یہ غلط بات ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کو ان مصدریہ قرار دیا، ان زائدہ سے نکال دیا، وہ تو ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا نا۔ فاما ما نقلہ عن شلوبین، اما وہ چیز جو نقل کی ہے ابن حشام نے شلوبین سے، یا ابن زمخشری نے شلوبین سے جو بات نقل کی ہے، وہ معترض من وجہین، اس پر اعتراض ہے دو وجہوں سے۔ نمبر ایک، احدہما ان المفید للتعلیل فی مثالہ، مفید جو علت کو بیان کرنے کا کام کرے اس مثال قرآن کے اندر، مثال قرآنی کے اندر، مثال قول پروردگار میں، انما ہوا لام العلت المقدرت، لام علت جو تقدیر میں ہے، لام العلت المقدرتو، مقدرتو کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ لام کی صفت ہے، علت کی صفت نہیں ہے مقدرہ۔ لام جب اضافہ علت کی تو وہ بھی معرفہ بن گیا، معرفہ معرفہ کے لیے صفت ہے۔ لام العلت المقدرۃ، وہ لام علت جو لام علت تقدیری، لام تقدیر میں ہے نا، وہ علت تقدیر میں نہیں ہے، لام تقدیر میں۔ ہاں کہتے ہیں کہ وہ لام علت جو تقدیر میں، وہ جو ہے آ کر کے سببیت کے معنی کو اور علیت کے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ علت کیا کہ دیکھتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو برا لگا ہے،
کہ دیکھنا سبب بنا ہے برا لگنے کے لیے، لا ان، نہ کہ ان جو ہے وہ سببیت کا معنی بیان کر رہا، جیسے کہ آغا زمخشری نے کہا تھا. زمخشری نے کیا کہا تھا کہ ان سببیت کا معنی بیان کر رہا. آغا شلوبین کہتے کہ نہیں، لام علت تقدیر، اس نے علت کا معنی. مشہور کیا کہتے ہیں، نہیں، لما سے علیت کا معنی آتا ہے. تینوں کے نظریات الگ الگ ہیں. دوسرا اشکال جو آغاز شلوبین پر کے والثانی ان فی المثال مصدریت، کہ ان جو اس مثال میں آیا ہے، لما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم میں جو ان آیا ہے، ان جاءت پر داخل ہوا ہے، یہ ان مصدریہ ہے. تو اس پر اشکال ہے، والبحث فی الزائدۃ، ہماری بحث تو آنے زائدہ میں چل رہی ہے. آپ جو مصدریہ بنا تو ہماری بحث سے یہ مثال خارج ہو جائے گی. تو پھر اس کو اس مثال، اس جگہ پہ یہ مثال آنا ہی نہیں چاہیے تھی. یہ تو جو ہے ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. نہیں. صلی اللہ